اب لوگ نہ روئیں نہ ہنسیں، اس کی خواہش ہے کہ اب لوگ نہ روئیں نہ ہنسیں، بے حسی وقت کی آواز بنا دی جائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی قلب سوزی اور بے حسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کا پہلا سبق سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ ایک اور شعر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم فرماتے ہیں، نہ کوئی سمت نہ جادہ مگر یہ عالم ہے، نہ کوئی سمت نہ جادہ مگر یہ عالم ہے کہ صبح ہوتے ہی سورج کے ساتھ ہو لینا۔ اور ہماری سمت و آئین رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم سوختہ سامانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قدم اٹھے بھی نہ تھے، قدم اٹھے بھی نہ تھے اور سفر تمام ہوا، قدم اٹھے بھی نہ تھے اور سفر تمام ہوا، غضب ہے راہ کا اتنا بھی مختصر ہونا۔ اور آخر میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی سوختہ حالی کا شکوہ اللہ سے یوں فرماتے ہیں، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ آخر میں کہوں گی کہ ہم سب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کی درازی عمر، صحت اور سکون قلب کے متمنی و دعا گو ہیں، آمین۔ چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور آپ کے شعر کا جواب یوں ہے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ والسلام۔ مختصر سی میں کہنا چاہوں گی تقدیس ادب کے حوالے سے، سامعین ہم سب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہیوسٹن تشریف لائے اور تقدیس ادب کی شام کو جلا بخشی، خوش آمدید۔ اب میں چند کلمات جناب فیاض خان صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گی جو تقدیس ادب کے صدر ہیں۔ ادب سے محبت بے شمار کاوشوں کی ہزار داستان ہے، جس میں مالی، اخلاقی، سماجی اور جغرافیائی معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ان سب عناصر پہ قابو پانا اور پھر نہایت کامیابی سے تقدیس ادب کی تحریک کو ترقی کی راہوں سے ہمکنار کرنا، ان سب باتوں کا سہرا کلی طور پہ جناب فیاض خان صاحب کے سر جاتا ہے۔ ہم سب ان کی کاوشوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی وہ اپنی ادبی سرگرمیوں کو اسی طرح بروئے کار لاتے ہوئے ادب کی آبیاری کریں گے انشاءاللہ۔ تقدیس ادب انٹرنیشنل ہیوسٹن کی ایک ابھرتی ہوئی تنظیم ہے جو ادب کی خدمت میں یکجہتی کو پیش نظر رکھتی ہے۔ ادب انسانی پیدا کردہ توجیہات، خواہ وہ نسلی ہوں، سرحدی ہوں یا ذاتی ترجیحات ہوں، ان سب سے بالا تر ہے۔ اور اس بات کی کھلی دلیل تقدیس ادب گزشتہ سال 14-15 ادبی محفلیں آراستہ کر کے پیش کر چکی ہے۔ ان ادبی محفلوں میں بہترین شعراء اپنا کلام پیش کر چکے ہیں، ساتھ ساتھ تقدیس ادب مقامی شعراء کی بھی حوصلہ افزائی کرتی نظر آتی ہے۔ تقدیس ادب بغیر کسی قائم شدہ فنڈ کے اپنے اخراجات خود خندہ پیشانی سے اٹھانے کی ذمہ داری لیتی ہے، اور جو اس سلسلے میں مالی یا اخلاقی سپورٹ دیتے ہیں ان کی تہ دل سے شکر گزار رہتی ہے۔ یہی وہ انفرادیت ہے جو تقدیس ادب کو ممتاز بناتی ہے۔ آخر میں آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ یہ مشاعرے کی روایت اور وقار آپ ہی جیسے ادب شناس شائقین کے دم سے برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ شکریہ والسلام۔ حضرات، یہ تھی فوزی سید۔ اب میں جناب عمر خورشید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خورشید عمر صاحب۔